بات ہے بس قائم رہنا ہے. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. نہ تم گھبراؤ نہ تم غمزدہ ہو، تم ہی تو بول والا ہے، تم ہی تو جو ہے تم ہی تو غالب رہنے والے ہو اگر تم مومن بن جاؤ. آج ملک شام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. سرزمین ملک شام مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے. کامیابی فتح نصرت کی جو کامیابی افغانستان اور ملک شام کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے. آخری میں کس بات کا نتیجہ ہے؟ مسلمان مومن کے لیے کوئی ہتھیار کی ضرورت نہیں، ہم کو صرف ایمان پر قائم رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو ہے اپنے دلوں میں ایمان اور اسلام کو لانا ہے، اپنی زندگیوں میں اس کو لانا ہے. ہم نے کیا کیا؟ دین کو، اسلام کو، ایمان کو صرف ہم نے مسجدوں میں محدود کر دیا. مسجد کے باہر نکلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہی نہیں. ہمارا کردار اسلامی ہونا چاہیے، ہمارا لباس اسلامی ہونا چاہیے، ہمارا کھانا اسلامی ہونا چاہیے، ہمارا پہننا اسلامی ہونا چاہیے، ہمارا سونا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اسلامی کردار کے مطابق ہونا چاہیے. تب کامیاب ہیں ہم. جب ہمیں کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی، ہمیں کوئی ہتھیار لے کر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دین پر قائم رہنے کی ضرورت ہے. اٹوٹ دین پر قائم رہ جاؤ، کامیابی ہمارے ہاتھ ہے. تو حاضرین محترم، یہ حرص، یہ تماع، یہ حسد، یہ جنت، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں، کوئی کامیابی کی چیز نہیں. مسلمانوں کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، بڑا درجہ دیا ہے. مسلمان بہت بڑے درجے کے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو سکھانے کے لیے آئے ہیں. ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے نمونہ بننے والی ہے. مگر شرط یہ ہے کہ یہ پکے مومن بن جائیں. اس بات کی ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کو ہم ٹٹولیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم کون ہیں، کتنا بڑا درجہ ہمارے پاس ہے. پھر بھی ہم جو ہے اس کو بھولے بیٹھے ہوئے. اپنا لشکر لے کر وہ نکلا، اپنے گھر سے تیاری کی، بہترین گھوڑے اس نے منگوائے اور اچھا لباس پہنا، لباس فاخرہ پہن کر اچھی سواری پر سوار ہو کر وہ جانے لگا، سیر کے لیے جانے لگا اور اکڑ کر چلنے لگا. لوگوں کو اپنا رعب، اپنا دبدبہ، اپنا مرتبہ دکھانے لگا. اچانک کیا ہوا؟ بادشاہ کی لگام ایک کمزور آدمی نے، اس کا لباس پھٹا ہوا ہے، اس نے لگام پکڑ لی. بڑا غصہ آیا بادشاہ کو. بادشاہ نے کہا مجھے میری لگام کو چھوڑ دے، میں تم جیسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اس بوڑھے شخص نے کہا کہ تم قریب آؤ، تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں. اس نے کہا کہ میں سننا نہیں چاہتا. اس بوڑھے شخص نے کہا تمہارے ہی کام کی بات بتا رہا ہوں، تم جب تک میری بات نہ سن لو اس وقت تک میں تمہاری لگام نہیں چھوڑوں گا. چنانچہ چونکہ اس سے جان چھڑانی تھی تو اس شخص جو بادشاہ وقت میں کان کی طرف اپنا چہرہ جھکایا. چنانچہ وہ جو شخص تھا جو ضعیف، جس کا لباس پھٹا ہوا، جو ضعیف تھا، اس نے کہا میں ملک الموت ہوں اور تمہیں یہ خبر دینے کے لیے آیا ہوں کہ تمہاری روح ابھی قبض کرنے والا ہوں. وہ اس پر نظر قریب ہو گیا. بادشاہ پھڑا گیا. اس نے حیرانی سے پوچھا کہ تم واقعی میں ملک الموت ہو تو مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں گھر جاؤں، کم سے کم اپنی بیوی بچوں کو ایک بار تو دیکھ لوں، ان کا الوداع کر لوں. اتنی مہلت دے دو. تو ملک الموت نے کہا تمہاری اب تمہارے لیے کوئی مہلت نہیں، وقت تمہارا آ چکا ہے، وقت تمہارا آ چکا ہے. لکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا وقت مقرر ہے، جب وہ آتی ہے تو ایک لمحہ نہ وہ تاخیر سے آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے ابن آدم نہ ابن آدم وعدیہ. حضور فرماتے ہیں کہ بنی آدم میں یعنی کسی انسان کو اگر وعدیہ وادیہ منعم من ذهب احب الیہ ثانیہ، اگر کسی آدمی کو، ابن آدم کو یعنی آدم کی اولاد کو یا آدمی کو، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
इलैहि सानियन, दूसरी वाली को चाहेगा, दिल नहीं बनेगा। सोने के कान दे दिए गए फिर सोना चाहेगा। अहब्बा इलैहि सानियन, तो उसको दूसरा भी दिया सानियन, अगर दूसरी वाली भी उसको दे दी जाए तो अहब्बा इलैहि सालिसा, फिर वो क्या करेगा? तीसरी वाली को चाहेगा। ला यसुद, हुजूर फरमाते हैं ला यसुद जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब, आदमी का पेट सिर्फ और सिर्फ उसकी कब्र की मिट्टी से ही भर सकता है। जब तक उसको कब्र में नहीं डाला जाएगा बस उसके दिल में ख्वाहिशात बढ़ते ही रहेंगे, उसके दिल में ख्वाहिशात, जिंदगी की उम्मीदें बढ़ती जाएगी, मानो बता के लिए वो कोशिश करता रहेगा यहाँ तक कि जिंदगी खत्म हो जाएगी और उसकी ख्वाहिशें खत्म नहीं होंगी। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला उसी की तौबा कबूल फरमाता है जो शख्स दुनिया की हिर्स से अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा कर ले, अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाए। तो हालीन मुहतरम, मतलब ये है कि इंसान का पेट कभी नहीं भर सकता। मेरे वालिद ने मुझे मस्जिद में ईदगाह की नमाज के लिए, ईद की नमाज के लिए ईदगाह मुझे ले गए। जाते जाते मुझे मेरे वालिद ने नसीहत की कि शादी सुनो, यहाँ भीड़ बहुत होती है, वापसी में मेरा हाथ नहीं छोड़ना, अगर तुम हाथ छोड़ोगे तो क्या होगा? तुम यहाँ से रुक जाओगे, रास्ता भटक जाओगे, बड़ी मुश्किल होगी तुमको। लिहाजा नसीहत करते हुए शेख सादी के वालिद मोहतरम शेख सादी को ईदगाह की तरफ ले गए। नमाज मुकम्मल हुई, वापस शेख सादी हाथ उंगली पकड़े हुए आ रहे थे कि अचानक बच्चों के खेल को देखे तो बचपन का वक्त था। शेख सादी फरमाते हैं कि मैंने हाथ छुड़ा लिया और बच्चों के खेल में मैं भी मशहूर हो गया। कुछ देर के बाद क्या देखता हूँ कि मेरे वालिद मेरी निगाहों के सामने नहीं है और मैं ढूंढते हुए रोने लगा। और बच्चा ऐसा ही ढूंढते आखिरकार मेरे वालिद मुझे मिल गए। फिर मेरे वालिद ने मुझे डांटा और कहा सादी देखो, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम हाथ छोड़ोगे तो भटक जाओगे, तुमने वैसा ही किया, खबरदार ऐसा नहीं करना। शेख सादी फरमाते हैं कि जब मैं उम्र के बड़े हिस्से में आया तो मुझे एहसास हुआ कि वाकया बचपन में था, मगर समझने जब आया तो मैं बड़ा हुआ। ऐसा ही अगर रास्ता ना भटकना चाहते हो तो किसी अल्लाह वाले पर हाथ पकड़ लो, किसी अल्लाह वाले